نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. ایک جگہ پر علم دین مسئلے مسائل صحابہ کرام سیکھ رہے تھے, سکھا رہے تھے. ایک جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا اس میں سے کون سی محفل افضل ہے؟ تو سب نے کہا اللہ کا ذکر کرنے والی محفل افضل ہے. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, وہ ذکر میں ثواب ملے گا مگر علم دین سیکھنے والی محفل بہت زیادہ افضل ہے. لہٰذا اس وجہ سے کیونکہ میں علم دین سکھانے کے لیے دنیا میں آیا, میرے آقا نے فرمایا میرا آقا السلام اسی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. لہٰذا مسئلے مسائل کے لیے آپ کو میں تھوڑی دیر زحمت دے رہا ہوں. یہ ضروری چیزیں ہیں کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. نماز ہماری چلی جاتی ہے. نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اس کو سنیے. بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بات کرنے سے, بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. چاہے ایک جملہ بولیں چاہے زیادہ بات کریں, نماز ٹوٹ جاتی ہے. کلام بات کرنا وہی نماز کو توڑے گا جو اتنی آواز سے ہو کہ اس آواز کو آپ خود سنیں. اگر شور شرابہ نہیں ہے, وہ آواز آپ خود سن سکتے بآسانی, تب نماز سے ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر ایسا بات کہ خود نہیں سن پائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا, نماز پڑھ رہے تھے اچانک کسی کو بھول کر کے سلام کر دیا نماز کی حالت میں, تو لہٰذا نماز ٹوٹ گئی. فرماتے ہیں خالی اتنا کہہ دیا, السلام بھی کہہ دیا, علیکم بھی نہیں بولا, السلام علیکم کا آگے ہے, صرف السلام بولتی ہے نماز ٹوٹ جائے گی. حالانکہ سلام کرنے میں ثواب ہے, سلام کرنے میں ثواب ہے. اسی طرح سے کسی نے سلام کا جواب بھی دے دیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اسی طرح سے زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی ہے. اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا. اگر کوئی سلام کر دیا تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بولا, تو زبان سے کچھ نہیں, ہاتھ کے اشارے سے آپ نے اس طرح سے ہاتھ اٹھا لیا. تو یہ نماز مکروہ کرنے والی چیز ہے, نماز اس سے مکروہ ہو جاتی ہے. لہٰذا مکروہ چیزیں کراہت ہے اس میں. اور نماز میں چھینکا بھی, ہمارے استاد محترم فرماتے تھے اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا, تسبیح پہلے سلام پڑھی, اعوذ باللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ لیا, اب الحمد بولنے والے ہیں تب چھینکا ہے, تو وہ بہت پیاری چھینک ہے کیونکہ ہم سورہ پڑھنے کی نیت سے پڑھ رہے تھے, تو لہٰذا الحمد اگر بول دیے تو اس وقت جائز. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اگر چھینک آ گئی تو الحمدللہ اگر کسی نے کہہ دیا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا نہیں, الحمد نہیں کہنا چاہیے. اگر کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی, اگر کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. خوشی کی خبر کے جواب میں, خوشی کی خبر سنی نماز کے حالت میں الحمدللہ کہا, یا بری خبر سن کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, یا فرماتے ہیں کہ تعجب کی خبر پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی. ہاں اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہیں تھا, ایسے ہی آپ زبان سے کہہ دیا تو اب نماز نہیں ٹوٹے گی. کھکارنے والوں سے آخری مسئلہ, کھکارنے میں جب دو حرف نکلے جیسے اخ بول کے نکلتا ہے, تو یہ دو لفظ دو حرف نکلے تو یہ نماز کو توڑ دیتا ہے. جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غلط ہو, اگر گلا صاف کرنے کی نیت سے اگر کوئی کر دیتا ہے, بہت کر دیتا ہے, تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دین آسانی کا نام ہے, مشکل کا نام نہیں ہے. اور اگر قرأت کرنے والے امام صاحب قرأت کرنے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور حروفوں کی ادائیگی کرنے میں دشواری پیدا کر رہا ہے کلام, تو ان کو کرنے کی ان کو اجازت ہے, تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اب آپ الناس جب اکیلے نماز پڑھ رہے تھے, حروفوں کی ادائیگی تو آپ کو بھی کرتی ہے, تو اس وقت اگر ایسا معاملہ ہوا تب بھی آپ کر کے کر دیے تب نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ وجہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی کر رہا ہے, روح کر رہا ہے, یا تو اندھیرے میں نماز پڑھ رہا تھا کوئی بندہ, اب اس نے دیکھا کہ کوئی سامنے سے گزرنے والا ہے, یا تو اس کو ٹکر مار دے گا اندھیرے کی حالت میں, تب ایسی صورت میں اس کو بتانے کے لیے کر دیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. تو لہٰذا ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے, سننے, سنانے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.